مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ. تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا. آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت. تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑانا جہاں سے وہ آئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے مرزا جہلمی کی یہ باتیں سنی اور اس نے حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے مسند امام احمد کا حوالہ دیا. جب ہم نے مسند امام احمد میں یہ حدیث دیکھی تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس نے ترجمہ کرتے ہوئے کتنے فراڈ اور دھوکے سے کام لیا ہے اور سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو چونا لگایا ہے. وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ حدیث کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے. حدیث یہ مسند امام احمد کا جو نسخہ میرے سامنے ہے یہ دارالحدیث القاہرہ سے طبع شدہ ہے اور اس میں حدیث نمبر ہے 27076 نمبر، یعنی 27076 اور جلد نمبر ہے 18. عن ابی رافع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی بن ابی طالب انه سيكون بينك وبين عائشة امر. قال انا یا رسول اللہ. قال نعم. قال انا یا رسول اللہ. قال نعم. قال فانا اشقاهم یا رسول اللہ. قال لا ولكن اذا كان ذلك فرددها الى مأمنها. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تیرے اور حضرت عائشہ کے درمیان ایک جھگڑا ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ میں ہوں گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا وہ مد مقابل میں ہوں گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت تو میں سب سے بڑا بدبخت ہوں گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، لیکن جب اس طرح معاملہ ہو تو آپ اس کو اپنی پناہ گاہ تک پہنچا دینا. یہ ہے حدیث اور اس کا ترجمہ. لیکن اس نے یہاں پر فراڈ کیا ہے. سب سے پہلے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ظالم کے الفاظ استعمال نہیں کیے جو اس نے اپنے طرف سے گڑھ لیا. اور نمبر 2 اس نے اشقاء کا معنی ظلم سے کیا ہے، جبکہ اشقاء کا معنی ظلم نہیں بلکہ بدبختی کا ہوتا ہے. اور اس طرح ترجمہ کرتے ہوئے اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کے دل میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو خباثت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے نکال دی. تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی اس کو علم کتابی کہتا ہے تو اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں. یہ علم کتابی کہ یہ اپنے طرف سے حدیث میں الفاظ کا اضافہ کر کے اور پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صریح جھوٹ ہے. اور ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اتنی بڑی وعید آئی ہے وہ شخص کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے.
تو خدارا اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس کی جو باتیں ہیں وہ آپ چیک کریں کہ آیا حقیقت میں اس طرح ہے یا یہ اپنی طرف سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح فتنوں سے اور صحابہ کرام کی گستاخی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔